آج ویو 360 میں روس کے یوکرین پر حملے کا 1 سال مکمل، جنگ سے انسانی اور معاشی نقصان میں مسلسل اضافہ۔ جانیں گے کہ پاکستانی نژاد یوکرینی شہری جنگ کے حالات میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگ کے بعد بہت مسئلے آ گئے ہیں، اور اس جنگ نے پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر ڈالا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ روس کی یوکرین میں جنگ کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا کہ روس کبھی بھی یوکرین کو فتح نہیں کر سکتا، اور دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ یوکرین جنگ سے عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس سے دنیا بھر میں توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین اور روس کی طرف سے اعداد و شمار خفیہ رکھے جانے کی وجہ سے اصل جانی نقصان معلوم نہیں، لیکن ذرائع ابلاغ میں شائع اطلاعات کے مطابق جنگ میں فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکتیں لاکھوں میں ہیں۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک میلی کے 3 ماہ پہلے کے اعداد و شمار کے تخمینے کے مطابق نومبر تک 1 لاکھ روسی فوجی اور 40,000 یوکرینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے۔ پچھلے سال جب جنگ شروع ہوئی تو تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ روس اگر دنوں نہیں تو چند ہفتوں کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لے گا، لیکن یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضے کے باوجود روسی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ روس کی یوکرین میں اس جنگ کے دوران کیا اہم موڑ آئے اور اس جنگ نے یوکرین، روس اور باقی دنیا پر کیا اثر ڈالا، وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اسی بات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 24 فروری کو یوکرین کے خلاف روس کی فوج کی بڑے پیمانے کی جنگی کارروائی کا 1 برس مکمل ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں نے ابتدائی طور پر پیش گوئی کی تھی کہ روس اگر دنوں نہیں تو چند ہفتوں کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لے گا۔ یوکرین کی جانب سے جو مزاحمت ہوئی اس کے لیے کم ہی لوگ تیار تھے، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن تو بالکل بھی نہیں تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ کی جانب سے انہیں ملک سے انخلاء کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ لڑائی یہاں ہو رہی ہے اور مجھے سواری نہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ صدر زیلنسکی نے کیف میں رہنے کا عزم کیا اور مارشل لاء کا اعلان کر دیا۔ جنگ کی دھند نے جلد ہی یوکرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہی یوکرین کے 15 لاکھ سے زیادہ شہری ملک چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران مغربی طاقتوں نے روسی حکام پر پابندیاں عائد کیں اور یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی مدد اور بھاری اسلحہ فراہم کیا۔ مارچ کے اوائل تک روسی فوج جنوب اور مشرق میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے خیرسن کے علاقے میں داخل ہوئیں اور یوکرین کے جنوب مشرقی شہر زاپوریژیا میں واقع یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر قابض ہو گئیں۔ روسی فورسز نے کیف کے مضافات تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن انہیں جلد ہی افرادی قوت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل کے اوائل میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو کیف سے 20 میل شمال مشرق میں واقع بوچا قبضے میں بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کے واضح ثبوت ملے۔ انہوں نے زور دیا کہ روسی فوجیوں نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سڑکوں پر ادھر ادھر بکھری اور اجتماعی قبروں سے سینکڑوں لاشیں دریافت کی گئیں۔ بوچا واقعے کی تحقیقات سامنے آنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر یوکرین میں نسل کشی کا الزام عائد کیا، جبکہ روس کے صدر پوٹن نے جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مئی میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے روس پر جنگ کے خاتمے کے لیے زیادہ زور دینا شروع کیا۔ کئی روز بعد امریکہ، G7 ممالک اور یورپی یونین نے روس پر پابندیوں کے لیے ایک نئے مرحلے پر اتفاق کیا، جس میں 2022 کے آخر تک روسی تیل کی زیادہ تر درآمدات کو مرحلہ وار ختم کرنے کا عزم بھی شامل تھا۔ سویڈن اور فن لینڈ کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ اعلان صدر پوٹن کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہوا۔ پوٹن نے اس سے قبل نیٹو کی رکنیت میں توسیع کے خدشے کو روس کے یوکرین پر حملے کی ایک بنیادی وجہ قرار دیا تھا۔ موسم گرما کے آغاز پر یوکرین کی افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ اس دوران روس نے 30 ستمبر کو غیر قانونی طور پر یوکرین کے شہروں ڈونیٹسک، خیرسن، لوہانسک اور زاپوریژیا کے ساتھ الحاق کر لیا، جس نے روس کے مشرق کی جانب کنٹرول کو مزید گہرا کر دیا۔ جہاں 2014 میں روس نے پورے کرائمین جزیرے، لوہانسک اور ڈونیٹسک کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا تھا۔ اکتوبر میں ایک دھماکے سے روس اور کرائمیا کو ملانے والے پل کو شدید نقصان پہنچا۔ اس جزیرہ نما کو روس نے 2014 میں اپنے ملک میں ضم کر لیا تھا۔ یوکرین پر دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے روس نے جوابی کارروائی کی۔ روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری کی
اور اہم تنصیبات اور موسم سرما سے پہلے بجلی کے اہم گرڈز کو تباہ کر دیا۔ یوکرین نے نومبر کے اوائل میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کی جب یوکرین کے جنوبی پورٹ سٹی خیرسن سے روسی فوج نے پسپائی اختیار کی، جہاں کبھی 2.5 لاکھ افراد رہائش پذیر تھے۔ جنگ کے نتیجے میں یورپ میں افراط زر کی شرح بڑھ گئی، جس نے بحران کو مزید گہرا کیا۔ روس کا خیال تھا کہ جنگ کے نتیجے میں یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کی نئی لہر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے یورپ میں جنگ کی حمایت کو نقصان پہنچے گا۔ تاہم جنوری 2023 میں یورپ میں کیے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے سے معلوم ہوا کہ یورپی یونین کے 74% شہری اب بھی یورپ کی جانب سے یوکرین کی مدد کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ دسمبر 2022 میں اپسس کے ایسے ہی ایک جائزے کے مطابق امریکیوں کی اکثریت نے یوکرین کے لیے امریکی امداد کی حمایت کی، لیکن نصف تعداد کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جتنی جلدی ممکن ہو امن کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ کچھ علاقوں سے محروم ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اب جب کہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ فروری 2022 سے یوکرین میں اب تک تقریباً 7,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے اعلیٰ حکام کا اندازہ ہے کہ 1 سال کے دوران 13,000 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ روس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 6,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے۔ تاہم امریکی خفیہ اداروں کے عہدیداروں کے مطابق زخمی اور ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ دی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD کا اندازہ ہے کہ سال کے آخر تک جنگ سے عالمی معیشت کو $2.8 ٹریلین کا نقصان ہوگا۔ OECD اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق محض یورپ میں 80 لاکھ یوکرینی پناہ گزین موجود ہیں۔ کئی لوگوں کو جنگ کے انسانی اور معاشی اثرات کی شدت کا اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی دونوں ملک ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے اور تجزیہ کار بے یقینی کا شکار ہیں کہ یہ تنازعہ کیسے اور کب ختم ہوگا۔ روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ سے پہلے یوکرین کی آبادی 4 کروڑ سے زائد تھی۔ فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی باشندے جان بچانے کی خاطر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور لاکھوں ایسے بھی ہیں جو ملک کے اندر دربدر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق فروری 2023 تک یورپ بھر میں یوکرین سے آنے والے 80 لاکھ مہاجرین ریکارڈ کیے گئے، جبکہ نومبر 2022 تک یوکرین کی سرحد پر 1 کروڑ 55 لاکھ افراد کی نقل و حمل ریکارڈ کی گئی۔ جنگ کی وجہ سے یوکرین کے اندر کم از کم 59 لاکھ افراد دربدر ہو چکے۔ یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والوں میں بہت سے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو یوکرین کو اپنا دوسرا گھر بنا چکے ہیں۔ انہی میں سے آپ کو ملواتے ہیں چند پاکستانی نژاد یوکرینی شہریوں سے جنہوں نے یوکرین پر روسی حملے کے 1 سال بعد بھی ملک نہیں چھوڑا۔ جنگ نے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا اور ان کا یہ سال کن مشکلات میں گزرا، جانتے ہیں نظر الاسلام سے۔ افتخار احمد خٹک پہلی مرتبہ سن 1986 میں تعلیم حاصل کرنے یوکرین کے ساحلی شہر اودیسا گئے۔ اس کے بعد وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے اور ایک فورینسک ایکسپرٹ کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ گزشتہ سال جب روسی فوج نے یوکرین پر حملہ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جان بچانے کی غرض سے دیگر ممالک کا رخ کیا، مگر افتخار احمد نے تاحال اپنا شہر نہیں چھوڑا۔ افتخار احمد کے مطابق 1 سال سے جاری جنگ نے یوکرین میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ جنگ سے پہلے یوکرین ایک اقتصادی ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی کر رہا تھا، سپر مارکیٹ کام کر رہے تھے، لوگ جو ہے نا آرام کر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، لیکن جنگ کے بعد بہت مسئلے آ گئے ہیں۔ فار ایگزامپل الیکٹرک اسٹیشن جو رشین راکٹس کے ذریعے سے جو ہے نا تباہ ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے، دوسرے جو ہے نا ذرائع ابلاغ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جو رشین ایگریشن کے بعد جو ہے نا یوکرین کے ساتھ ہوا ہے۔ عدنان قمر کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ تربیلا سے ہے۔ وہ گزشتہ 13 سالوں سے یوکرین میں مقیم ہیں۔ 24 فروری 2022 کے بعد کی صورتحال کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ میری اپنی کمپنی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، اس کے علاوہ پرسنل فیملی لائف بھی پرفیکٹ تھی۔ ایئر اور سی ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے کاروبار فی الحال فریز ہے۔ اس کے علاوہ نجی زندگی میں بھی بہت خوش تھا، جیسے موویز دیکھنے جانا، کیفیز، ریسٹورنٹس اور لیک پر باربیکیو کرنا، لانگ ڈرائیو پر جانا۔ لیکن 24 فروری کے بعد لائف نے ایک ایسا ٹرن لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1 سال قبل جب جنگ شروع ہوئی تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ روسی افواج جلد ہی یوکرین پر قابض ہو جائیں گی،
تاہم عالمی برادری کی بھرپور مدد کے باعث یوکرینی فوج اور عوام ہر طرح سے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ افتخار احمد خٹک کے مطابق یہ مزاحمت خود ان کے لیے بھی حیران کن ہے، اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ہم جو اپنے بچوں کو یوکرین کے بارے میں، یوکرین کی ہسٹری جو ہے نا وہ بتائیں گے ان لوگوں کو، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یوکرین 24 فروری 2022 سے پہلے اور یوکرین 24 فروری 2022 کے بعد۔ 2 بچوں کے والد عدنان قمر کی فیملی بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے۔ یوکرین کے قوانین کے مطابق 18 سے 65 سال کی عمر کے مرد ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن عدنان کے بقول ان کے یوکرین میں ٹھہرنے کی وجہ یہ بندش نہیں۔ جنگ اس وقت جاری ہے اور پروگریس میں ہے، تاہم میں یوکرین میں ہی ہوں، یہ میرا دوسرا گھر ہے اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنے ملک اور شہریوں کو ان حالات میں چھوڑ کر جاؤں، بلکہ وکٹری تک یہیں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے اب تک دونوں جانب سے شدید جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود روس یوکرین کے صرف چند ہی علاقوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایسے میں افتخار خٹک اور عدنان قمر جیسے پاکستانی یوکرینی باشندوں کا کہنا ہے وہ اپنے وطن کی بقا کی جنگ میں آخر تک شانہ بشانہ رہیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر۔ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں مغربی ممالک کی ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں سے ایک طرف روس کی معیشت سست روی کا شکار ہوئی تو دوسری طرف جنگ سے یوکرین کی معیشت بھی تباہ حال ہے۔ ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو پر 525 ارب سے 650 ارب ڈالرز تک درکار ہوں گے، لیکن روس کی اس جنگ کے اثرات صرف ان دونوں ملکوں تک محدود نہیں رہے۔ سن 2022 میں دنیا میں معاشی ترقی کی رفتار کم ہوئی اور اس سال اس میں مزید کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کمی کے پیچھے ایک وجہ کورونا کی عالمی وبا بھی ہے اور اب یوکرین جنگ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سن 2021 میں عالمی معیشت کی شرح نمو 6% تھی جو 2022 میں کم ہو کر تقریباً 3.4 رہ گئی ہے۔ IMF کے مطابق سن 2023 میں عالمی شرح نمو کے 2.9% تک گرنے کا خدشہ ہے۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی اور ترقی پذیر معیشتوں کی شرح نمو سن 2021 کے 6.6 کے مقابلے میں 2022 میں 3.9 پر آ گئی ہے۔ روس کی یوکرین میں جنگ سے پاکستان کی چمڑے کی مصنوعات اور سپورٹس سے متعلق فیشن انڈسٹری بھی متاثر ہوئی۔ اس جنگ کا پاکستانی برآمدات پر کیا اثر پڑ رہا ہے، سمن خان نے اپنی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی۔ خیام جاوید سیٹھی سیالکوٹ میں چمڑے کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ 1988 میں ان کے والد کی جانب سے بنائی گئی GMS ٹریڈویل انٹرنیشنل نے وقت کے ساتھ ساتھ موٹر بائک گارمنٹس، کپڑے اور چمڑے کے فیشن آؤٹر ویئر میں دنیا بھر میں اپنا نام بنایا ہے۔ ان کی مصنوعات کے خریدار امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور فار ایسٹ ایشیائی ممالک کے بڑے برانڈز ہیں۔ لیکن گزشتہ 35 برس میں ایسا پہلی بار ہے کہ 2022 سے ان کی برآمدات میں اضافے کی بجائے 40 سے 45% کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ وہ روس کی یوکرین میں جنگ کو سمجھتے ہیں۔ رشیا سے ہم ڈائریکٹلی بہت زیادہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یورپین جن برانڈز کو ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ رشیا کے اندر سیل کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا گیٹ وے جو ہے وہ یوکرین اور پولینڈ ہے۔ لیکن اب رشین وار کی وجہ سے جب وہاں پر وہ گیٹ وے بند ہوا ہے تو وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ رشیا کے اندر پروڈکٹ اب نہیں جا رہا۔ لیدر گارمنٹس، سپورٹس اور ایویشن کے بزنس سے منسلک میاں نعیم جاوید کا شمار پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز اور مینوفیکچررز میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے علاوہ سیالکوٹ میں بننے والی کھیلوں کے شعبے کی 114 مصنوعات جبکہ سرجیکل آلات کی 3000 سے زائد اقسام کی برآمدات بھی عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کی زد میں ہیں، جس کی ایک وجہ یوکرین میں جاری جنگ ہے۔ یوکرین کی وار کے بعد جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو انرجی کرائسس آیا ہے اس کرائسس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھی ہے۔
इंटरेस्ट रेट थे बैंक्स के 0.5 से 5% हो गए इंटरेस्ट रेट। बात समझने की ये है कि लोग क्यों लेदर जैकेट ख़रीदेंगे, वो पहले अपने बिजली के बिल, अपनी मॉर्गेज, अपनी दूसरी जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद वो फिर उनकी सोच होगी। पहले कोविड ने उनकी ज़िंदगी जीर्ण कर दी थी, तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉक लॉस मांग रहे हैं, राइट, कि जी अगर कोई फंसा हुआ है तो वो अपने स्टॉक लॉस जो है वो यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर दे सकता है। उस चीज़ की डिमांड मौजूद है, और वो डिमांड होने की वजह क्या है? जो वहाँ पर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं उनको पता है उनकी सेल नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने एक थ्रेशोल्ड बना लिया कि दिस इज़ द मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर हम अपना कारोबार जो है वो सस्टेन कर सकते हैं इन दिस हार्ड टाइम। सनतकार रूस की जंग का असर सिर्फ लग्जरी अशिया तक ही महदूद नहीं देखते। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है और या फिटनेस इक्विपमेंट तो है, ये एक नेसेसिटी है। एक जनरल रिसेशन चल रहा हो तो हम लोग इससे इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, बिकॉज जब जनरल रिसेशन चल रहा है तो लोग जिम्स में जाते हैं और जाके दे ट्राई टू एक्सरसाइज इट आउट। लेकिन इस दफ़ा जो है वो फ़र्क पड़ा हुआ है, लोग इस वक्त बहुत केयरफुल हो गए हैं, इसलिए शायद। पाकिस्तानी सनतकार कहते हैं कि जंग का असर तो आने वाले कुछ वक्त तक ही महदूद रहेगा, लेकिन उन्हें रूस जैसी बड़ी मंडियों तक आम हालात में भी बराह रास्त रसाई दे दी जाए तो पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो सकता है। और अगर बात रूस की मार्केट की हो तो इसके लिए सरकारी सतह पर रूस के साथ बैंकिंग चैनल्स और पॉलिसीज़ मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, सियालकोट। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग में 1,30,00,000 अफराद बेघर हुए, जबकि 53 लाख लोग अपने मुल्क के अंदर ही बेघरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यूक्रेन से अपनी जान बचाकर दूसरे ममालिक में जाने वाले अफराद की अक्सरियत इस वक्त रूस और हमसाया मुल्क पोलैंड में पनाह लिए हुए है। तकरीबन 28 लाख यूक्रेनी शहरी अक्टूबर तक के आदाद शुमार के मुताबिक रूस में है। पोलैंड में पनाह लेने वालों की तादाद अब तक 15 लाख है, जबकि जर्मनी में तकरीबन 9 लाख, चेक रिपब्लिक में 5 और अमेरिका में तकरीबन 2.25 लाख यूक्रेनी शहरियों ने पनाह ले रखी है। रूस की यूक्रेन में जंग से मुतासर होने वालों में पाकिस्तानी तलबा भी हैं। यूक्रेन में तालीम हासिल करने वाले बहुत से पाकिस्तानी तलबा की तालीम का सिलसिला भी 1 साल पहले शुरू होने वाली इस जंग के साथ ही रुक गया था। इस जंग से बचकर वापस आने वाले ये तलबा पाकिस्तान में किन मुश्किलात का शिकार हैं, गेतियारा अनीस ने जानने की कोशिश की। चकवाल के अली हसनैन 2022 में मेडिकल की तालीम हासिल करने यूक्रेन गए थे, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो इन्हें मुश्किल हालात में पोलैंड फरार होना पड़ा, जहां से वो बाद में पाकिस्तान आए, मगर अब तक इनकी तालीम शुरू नहीं हो सकी। मेरे एफएससी के बाद 2 साल ज़ाया हो चुके हैं, तो यूक्रेन में हमारा कोई रब्ता नहीं है वापस, तो उसके हालात की वजह से भी पाकिस्तान में अप्लाई किया MBBS के लिए, लेकिन मेरिट की वजह से दाखिला नहीं हो पाया। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक रूस के हमले से पहले 1600 पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन में ज़ेर तालीम थे। इनमें से 208 पाकिस्तान वापस आए, जबकि ज़्यादातर अब भी मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मुकीम हैं। फहाद महमूद भी यूक्रेन से तालीम अधूरी छोड़कर मुल्क लौटने वाले ऐसे ही तालिब इल्म हैं। उनका कहना है कि वो मेडिकल के शोबे में ही तालीम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद इन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। 2022 में मैं गया था और तकरीबन 2 महीने हो गए थे MBBS के लिए गया था, तो 2 महीने तो बड़े ज़बरदस्त गुजरे थे हमारे, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से वापस आना पड़ा। तो वहाँ में 5-6 दिन लग गए थे वापस आने में, तकरीबन 1 से 1.5 साल ज़ाया हो गया मेरा। फिर अब मैंने क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैंने अप्लाई किया हुआ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ मेडिकल में, इंशाल्लाह हो गए तो फिर एडमिशन उधर ले लेंगे। अली हुसनैन के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे की तालीम पर लाखों रुपए खर्च किए जो ज़ाया हो गए हैं। इनकी तालीम जारी रखने के लिए उन्हें मजीद रकम चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी है। अब हम इसी चक्कर में जी इस तरफ भी जो MD कैट हमारा हुआ है उसमें भी मुश्किल हुआ है, बच्चे कुछ मेरिट वो नहीं बन सका जो हम चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल तो हम सख्त परेशान हैं जिसके बारे में। 20-25 लाख मेरा भी लग गया था ना बच्चे इसका एक सारा इलाज ला के, तो वापसी भी इन्हें बुलाया तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है, और इसी वजह से डिस्टर्ब में। यूक्रेन की हुकूमत के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले और जंग से जहां पिछले 1 साल के दौरान यूक्रेन के बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हुई है, वहीं यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी लाखों तलबा मुतासर हुए हैं। इधर अली हुसनैन का कहना है कि अब चूँकि वो मेडिकल की तालीम जारी नहीं रख सकेंगे, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया जाकर बिजनेस के शोबे में तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, चकवाल।
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں پہلی کیجویلٹی ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ روس یوکرین جنگ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں۔ لتھوینیا اور دیگر بالٹک ممالک میں ہزاروں کارکن روس کی طرف سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ روسی جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف اس شاندار جنگ میں یہ بالکل مناسب لگتا ہے کہ کرملن کے حمایت یافتہ ٹرول سے لڑنے والے شہری خود کو ایلوس کہتے ہیں۔ لتھوینیا اور دیگر بالٹک ریاستوں میں ہزاروں لوگ آن لائن پھیلائے جانے والے غلط بیانیوں کو مسترد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو اکثر گمنام ہوتے ہیں۔ اس انوکھی شہری تحریک کے بانی رچارڈس سویکنس ہیں۔ لوگوں نے روسی پروپیگنڈے کو ٹرول کہنا شروع کر دیا اور روسی پروپیگنڈے کے خلاف کون لڑتا ہے؟ یقیناً ایلوز، لہٰذا ایلوز نام استعمال ہونے لگا۔ یہ گروپ خاص طور پر یوکرین میں انقلاب کے بعد 2014 میں متحرک ہوا جب مظاہرین نے ملک سے مطالبہ کیا کہ وہ یورپی یونین سے مزید قربت اختیار کرے۔ تنظیم کے زیادہ تر ارکان آج تک ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایلوس تحریک کا مرکز صرف یوکرین نہیں ہے۔ ویلنیوس یونیورسٹی کے پروفیسر اور روسی پروپیگنڈے کے بارے میں ماہر وکٹر ڈینیسینکو کہتے ہیں کہ کرملن بالٹک ممالک کے میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10-20 افراد سے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا گروپ اب نہ صرف لتھوینیا میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا بلکہ ایلوس آج لٹویا، اسٹونیا، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ لتھوینیا کی رکن پارلیمنٹ یورگیتا سیونیان نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ایلوس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ ایلوس غلط معلومات یا جعلی اکاؤنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں وہ روسی ٹرول فارمز سے منسلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایلوس آن لائن کھڑے ہو کر بڑے پیمانے پر ان سائٹس کے خلاف اس وقت تک رپورٹ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے منتظمین جواب نہ دیں اور جعلی خبروں کو ہٹا نہ دیں۔ طبی شعبے سے وابستہ ایک خاتون جرگیتا نے کووڈ سے متعلق پروپیگنڈے کے خلاف جواب دینا شروع کیے جو زیادہ تر ویکسین لگوانے سے متعلق غلط اطلاعات کے بارے میں ہوتے تھے، لیکن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔ یوکرین میں نازی نظریات اور یہ کہ روس یوکرین کو آزاد کروا رہا ہے اور اسی طرح کے تمام مسائل اور موضوعات اور انسانی حقوق بھی۔ رچارڈس کا کہنا ہے کہ 2021 کے دوسرے نصف میں لتھوینیا میں روسی غلط پروپیگنڈا پھیلنا شروع ہوا اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کرملن کی غلط اطلاعات پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آپ حقیقت میں بڑے پیمانے پر قتل، آبرو ریزی اور بچوں پر تشدد دیکھتے ہیں جیسا کہ بوچا میں ہوا تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ روس کا پروپیگنڈا محض جھوٹ ہے۔ ایسے میں جب یوکرین پر روسی فوج کشی دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے، ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 22,000 کارکن ایلوس تحریک کا حصہ ہیں۔ اولسکی کوولنکو کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔